دوستوں، نماز اثر کے بعد جو بندہ بھی قرآن پاک کی یہ سردار سورت صرف 15 بار پڑھے گا، اس میں کوئی شک نہیں وہ بیٹھے بیٹھے مالدار ہو جائے گا۔ یقین نہیں آئے تو بے شک آزما کر دیکھ لو۔ اللہ والوں، یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی سردار سورت ہے۔ اس کو پڑھنے والا بھی سردار بن جاتا ہے۔ ایسی جگہوں سے رزق کا انتظام ہوتا ہے اور پہلے دن سے ہی اس بندے کو ایسی جگہوں سے رزق ملنے لگ جاتا ہے کہ وہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے جو لوگ مالدار ہونا چاہتے ہیں، اس عمل کے ذریعے، اس قرآن پاک کی سردار سورت کے ذریعے کئی لوگوں کے حالات بدلے ہیں، کئی لوگوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں، لوگوں نے عروج پایا، اور کئی لوگ جن کو ساری زندگی کچھ نہیں مل سکا تھا، جو لوگ وظائف کر کر کے تھک چکے تھے، انہوں نے بھی عصر کی نماز کے بعد اس کی تلاوت شروع کری۔ اللہ رب العالمین نے ان کو اس طرح سے رزق عطا کرا کہ ان لوگوں کے وہم و گمان سے بھی باہر تھا۔ آج وہ لوگ جو غربت کی زندگی، غریبی کی زندگیاں گزار رہے ہیں، آج وہ اتنے مالدار ہیں کہ لوگوں میں رزق کو تقسیم کر رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، آپ نے عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے۔ پھر اس کی برکتوں کے لیے یقین کریں، آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جاؤ گے۔ مغرب کی نماز کے فوراً بعد آپ کو اس عمل کی وہ برکت دیکھنے کو مل جاتی ہے، وہ معجزہ، اس کی کرم نوازی اور اللہ رب العالمین کی بے پایا سخاوت جاگتی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس کی وہ ساری چیزیں، اللہ رب العالمین کی رحمتیں، اس کے انوار و تجلیات بندے کے اوپر برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف اتنا سا ٹائم لگتا ہے اس کے پڑھنے کے بعد۔ اس لیے جو لوگ ابھی تک وظائف کی دنیا میں قدم رکھ کر بھی اس وظیفے سے محروم ہیں، وہ اس عمل کو صرف ایک بار ضرور پڑھ کر دیکھیں۔ خواتین بھی، مرد بھی، ہر کوئی اس عمل کو صرف ایک بار کر لے۔ وہ لوگ جو خاص کار مالدار بننا چاہتے ہیں، وہ بھی تھوڑی محنت پر زیادہ رزق حاصل کر سکتے ہیں۔ جو غیب کے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہیں، میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا، وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے، فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھے گا۔ عصر کے وقت کی اتنی اہمیت ہے کہ حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی اس نماز کا ذکر فرمایا ہے اور بار بار تذکرہ کیا ہے۔ اس کے درمیان جو وقت ہوتا ہے، عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے، اس وقت کا یہ خاص عمل ہے۔ آپ اس کو کسی بھی دن کر سکتے ہیں، اس میں دنوں کی قید نہیں ہے، اس میں صرف اور صرف وقت کا ہونا ضروری ہے۔ آپ اس عمل کو ظہر کے بعد نہیں کر سکتے، فجر کے بعد بھی نہیں کر سکتے، مغرب کے بعد بھی نہیں کر سکتے، عشاء کے بعد بھی نہیں کر سکتے۔ پڑھنا عصر کی نماز کے بعد ہی ہے۔ یہ وظیفہ عصر کی نماز کے بعد ہی پڑھا جاتا ہے اور اپنے پڑھنے والے پر اللہ پاک کی خاص نظر کرم اور نظر رحمت کرواتا ہے۔ تو اللہ والوں، اگر آپ پر قرضے ہیں، قرض چاہے کروڑوں پہ ہی کیوں نہ ہو، آپ لوگ بس اس وظیفے کو پڑھیں اور اپنے مقصد کی نیت کریں، میرا اللہ پاک غیب سے ہی دولت کا انتظام کروا دے گا۔ اگر کوئی بندہ بہت زیادہ مجبور ہے، بہت زیادہ تنگ دست ہے، جس کا کوئی ثانیہ حال نہیں، جو لوگوں کے رویوں سے پریشان ہے، جو غربت کی وجہ سے پریشان ہے، مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہے، وہ عصر کے بعد پڑھے تو آپ خود اندازہ لگائیں گے اور خود دیکھیں گے کہ اللہ پاک کی کرم نوازی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ یہ اللہ کے کلام میں اتنی طاقت اور تاثیر ہے۔ اب سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو آپ نے پڑھنا بہت خاص ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک کی سردار سورت بھی ہے اور اس سورت کے بہت بے شمار کمالات بھی ہیں، اور ساتھ میں اللہ رب العالمین کے صفاتی ناموں کو بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، چند احتیاط بہت ضروری ہیں، کیونکہ ہم لوگ جب وظائف پڑھنے کا طریقہ صحیح طرح سے نہیں سمجھیں گے تو اس وظیفے کی ہمیں وہ معرفت حاصل نہیں ہوگی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، فجر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، ظہر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، مغرب کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے، عشاء کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے، صرف اور صرف عصر کی نماز کے بعد ہی اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ تو اللہ والوں، عصر کی نماز کے بعد آپ لوگ نماز ادا کر لیں، امام کے پیچھے کر رہے ہیں یا اپنی پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد فوری طور پر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اب اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں
اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ رب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن پہلے آئیں آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی اس ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا، آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں، اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں۔ یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا، جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے، ادب کے دائرے میں بیٹھیں۔ سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔
لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے، پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں، رب سے ہر روز استغفار کرا کرے، اللہ پاک سے روز والا اپنے گناہوں کی توبہ کرا کرے، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کرے۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں، ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، یعنی کہ اللہ پاک کے 3 صفاتی نام آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ پڑھنے ہیں۔ اللہ والوں، یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے رب، جو کہ صدا کے ہوتے ہیں، یا ربی یہ بھی پکار کے ہوتے ہیں، اور یا غنیو یہ اللہ پاک کی وہ صفت ہے جو ہمیں غنی کرتی ہے۔ غنی کی معنی صرف پیسوں کے ہی نہیں، اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت دے دے تو وہ بھی غنی کرنا ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ کے علم میں برکت دے دے تو اس کو بھی غنی کرنا ہی کہتے ہیں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کے یہ 3 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ جن کے کاروبار رک چکے ہیں، جن کے معاملات رک چکے ہیں، رزق میں فراوانی نہیں، دعاؤں میں قبولیت نہیں ہو رہی، یا پھر آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا رب ناراض ہو چکا ہے، رب کی رحمتیں مجھ پر برس نہیں رہی، آزمائشوں پہ آزمائشیں اور پکڑ سخت ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اللہ والوں رب کے یہ 3 نام آپ لوگ دل سے پکاریں۔ دل سے پکارے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور تصور میں روضہ رسول کو رکھیں، یا پھر اللہ پاک کے گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو رکھیں، اور پھر پڑھیں یا ربنا، یا ربی اور یا غنیو۔ ان تینوں کو جب آپ لوگ ملا کر پڑھیں گے نا تو اللہ پاک کی رحمتیں جوش میں آئیں گی، فرشتے آپ پر سلامتی بھیجیں گے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ 40,000 فرشتے سلامتی بھیجتے ہیں اس بندے پہ جو سچے دل سے ندامت کے ساتھ فرش پہ بیٹھ کے اللہ پاک کو یاد کرتا ہے۔
تو اللہ والوں آج آپ کو وہ وظیفہ دے رہا ہوں، یوں سمجھے کہ کامیابی کا وہ خاص چراغ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ یقین کریں اس وظیفے کو یہاں پڑھا، یہ وظیفہ مکمل ہوا، آسانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، غیب سے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں کیوں تو آپ نے کئی بار اور بہت سارے وظائف پڑھے ہی ہوں گے، لیکن یہ جو وظائف ہیں یہ یقین کریں اتنے مستند وظیفے ہیں، اتنے خاص وظیفے ہیں کہ جب بھی ان وظائف کو پڑھا جائے گا، جب بھی ان کا ورد کرا جائے گا، کامیابیاں گارنٹی کے ساتھ آپ کو مل کے رہیں گی۔ اب اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور جیسے کہ پہلے میں نے کہا تھا کوئی صدقہ لازمی کریے گا، تو اگر آپ نے ایک مٹھی چینی یا چاول یا پانی کا گلاس کچھ رکھا ہے تو اس کے اوپر پھونک مار دیں، اس کے اوپر دم کر دیں۔ ان تینوں ناموں کو آپ لوگ 21 مرتبہ پڑھ کے اس پر دم کر دیں، پھونک مار دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے اللہ پاک کو دوسرے نمبر پہ کس نام سے پکارنا ہے؟ یہ نام ہے یا لطیفو۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یا لطیفو کے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو عمل دے رہا ہوں، جو آپ کو عمل بتا رہا ہوں، جو وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کی برکت بہت زیادہ ہے۔ اس کی برکت، اس کی فضیلت، اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں، تصور سے باہر ہیں۔ کیونکہ اگر میں اس کی فضیلت کے متعلق بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یا لطیفو اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے۔ اس کے روحانی اثرات، برکتیں اور فائدے نہایت گہرے اور پر اثر ہوتے ہیں۔ اللہ والوں یا لطیفو کے معنی ہیں نرمی، مہربانی اور باریکی سے کام لینے والا، جو بندے کے حال کو اس کے شعور سے پہلے جانتا ہے، جو چھپی ہوئی چیزوں کو بخوبی جانتا ہے اور ہر کام میں حکمت رکھتا ہے۔ اللہ والوں یہ اسم مبارک بہت ہی بابرکت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں اکثر جھگڑے ہوتے ہیں، بات بات پر تلخیاں ہو جاتی ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہو گئی ہے، تو آج اس عمل کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ جو میں آپ کو طریقہ کار اور ترتیب بتا رہا ہوں اس طریقے سے صرف پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ میاں بیوی میں تو جو محبت کی کمی آ گئی ہے نا، تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی، گھر کے لڑائی جھگڑے انشاءاللہ فوری طور پہ حل ہو جائیں گے، نجات حاصل ہوگی۔ اللہ والوں اس اسم مبارک کی برکت سے دلوں میں محبت، نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اس نام کی برکت سے، اس نام کا ورد کرنے سے آپ کے گھریلو مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں، آپ کے دشمنوں کے شر سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آزما کے دیکھ لو، پڑھ کے دیکھ لو، وظیفہ کوئی بڑا تھوڑی ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں میں اعمال چھوٹے ہی لے کر آتا ہوں، کم پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں، لیکن اچھا پڑھیں، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی قسمت تبدیل کر دیں گے۔ رزق تو بڑھے گا ہی بڑھے گا، معاملات تو بہتر ہوں گے ہی ہوں گے، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ تو اللہ والوں کوشش کریں کہ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو اسی طرح سے پڑھیں جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اب دوسرے نمبر پہ یا لطیفو کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو دو بار ہو گیا، یا لطیفو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا لطیفو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا لطیفو کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز 33 بار آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھنا ہے۔ جب 33 بار آپ لوگ یا لطیفو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں اور یہ نبوی اعمال بھی ہیں۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یہ نبوی نسخہ پڑھا ہوگا، کیونکہ یہ عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور یہ دعا کوئی عام دعا نہیں، یہ دعا نبی پاک کے جد امجد یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلمات ہیں، جو کہ قرآن میں بھی نقل ہوئے ہیں، فرشتے تلاوت کرتے تھے آپ کی آزمائش کے لیے۔ تو بہت بڑا واقعہ ہے، میں اس کے چکر میں نہیں پڑتا، لیکن فضیلت بتا رہا ہوں کہ یہ دعا کتنی خاص ہے، جو عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔
सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम। ये कितने मुबारक कलेमात हैं, ये इतने मुबारक कलेमात हैं कि अल्लाह पाक फरमाता है कि बस इस दुआ को डायरेक्ट मुझ तक आने दो, यानी कोई राबता दरमियान में नहीं होता, डायरेक्ट आपकी दुआ अर्श मुअल्ला पे अल्लाह पाक की बारगाह में पहुंच जाती है। जो बंदा चाहता है कि डायरेक्ट मैं अपना राबता अल्लाह पाक से मजबूत कर लूं, तो फिर वो आज इन नामे नामी इसमें गिरामी को पढ़े और साथ ही साथ ये खास दुआ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो तीसरे नंबर पे पढ़े। वो कौन सी दुआ है? बहुत ही अच्छी दुआ है, वो बहुत छोटी भी दुआ है, बड़ी दुआ नहीं है। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम बआसानी पढ़ लेंगे। किस तरीके से पढ़ना है बस इसको मुलाहिजा कीजिएगा। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम, ये एक बार हो गया। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम, ये दो बार हो गया। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम, ये तीन बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सिर्फ एक तस्बीह 100 बार पढ़ना है। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है, अल्लाह पाक के दो बड़े ही खास जलाली इसमें आजम है। आप लोगों ने आखिर में अल्लाह पाक के दो जलाली इसमें आजम या कहारू और या जब्बारू को पढ़ना है। ये अल्लाह ताला की अजमत और उसकी कुव्वत कामिला के एक ऐसे अक्स हैं जिन्हें समझना भी दिल को हिला देता है और पढ़ना रूह को लर्जा देता है। ये महज कलेमात नहीं बल्कि ये वो तजल्लियात हैं जिनसे ज़मीन और आसमान कायम है, जिनसे जुल्मत टूटती है, जिनसे सितमगरी की कमर झुकती है और जिनसे कमजोरों के दिल में ताकत और सुकून उतरता है। या कहारू के मायने हैं सबसे बढ़कर सब पर गलबा पाने वाला, वो जात जो अपने अर्श आजम से हर जालिम और हर सरकश को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। दुनिया में जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाए, जब इंसानों के दिलों में तकब्बुर और गुरूर का जहर भर जाए, जब कोई अपने आप को सब पर ताकतवर समझे, तब या कहारू की तजल्ली जाहिर होती है। ये नाम बंदे के दिल को ये यकीन दिलाता है कि चाहे दुश्मन कितना ही बड़ा क्यों ना हो, जुल्म कितना ही सख्त क्यों ना हो, लेकिन आखिरकार अल्लाह ही कहार है और वही सब पर गालिब है, सब पर गलबा रखता है। और आओ अब जरा या जब्बारू पर भी गौर कर लो। या जब्बारू के मायने हैं टूटे हुए दिल को जोड़ने वाला, कमजोरों को सहारा देने वाला, नाहक दबाव को इंसाफ देने वाला। ये नाम इंसान के अंदर उम्मीद जगाता है कि मेरा रब वो जो मेरी शेरत से ज्यादा करीब है। अल्लाह वालों, जब उसको पुकारा जाए और तवज्जो के साथ पुकारा जाए, आंखों में आंसू लिए या फिर अपनी आंखों को बंद करके दिल में अल्लाह पाक को याद करते हुए, जब आप लोग आखिर में या कहारू और या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो आपकी कुव्वत, आपकी ताकत, आपके दिल में यकीन करें एक ऐसा नूर पैदा होगा जो कि आपके गुनाहों को भी माफ करेगा, आपके दिलों पर चढ़ा हुआ जंग भी उतारेगा, आपकी रूह को भी पुरनूर कर देगा। तो अल्लाह वालों, इन नामों को पढ़ने से हमें नमाज पढ़ने की भी तौफीक मिलती है। ये इन नामों की बहुत बड़ी फजीलत है। और जो हमारे दुश्मन हैं, ताकतवर दुश्मन जो आपके होंगे, उनकी चीखें निकाल देगा, उनको रब की पकड़ में लिया आएगा, गिरफ्त में लिया आएगा। ये ऐसा नाम है। तो अल्लाह वालों, आपने आखिर में या कहारू या जब्बारू को पढ़ना है। आप पर जादू जिन्नात के जितने ही असरात क्यों ना हो, इस नाम को पढ़ने की बरकत से आपके जिस्म से चीखें मारते हुए वो सब के सब भाग जाएंगे। अल्लाह वालों, किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया। या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये दो बार हो गया। या कहारू या जब्बारू इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये तीन बार हो गया। इस तरीके से आपने या कहारू या जब्बारू को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने या कहारू या जब्बारू को 41 मरतबा 41 टाइम्स 41 बार पढ़ना है। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल, ये आपका वजीफा हो जाएगा। उसके बाद अब आप देखिए क्या करना है। जब आपने वजीफा पढ़ लिया, अच्छे अंदाज में पढ़ लिया, अल्लाह पाक को याद करते हुए पढ़ लिया, अब अल्लाह वालों दुआ करें। दुआ अच्छे अंदाज में मांगनी है, लंबी दुआ मांगनी है। हम लोग दुआओं के अंदर पता नहीं क्यों जल्दबाजी करते हैं। अरे भाई, इतनी मेहनत से अमल करा है, वजीफा करा है, अब दुआ तो सुकून से मांग लो। अब तो रब से मांगने का वक्त आया है।
تو اللہ والوں جو لوگ دعا اچھے انداز میں مانگیں گے ان کی ہر حاجت بھی پوری ہوگی، ان کے راستے کی ہر رکاوٹ بھی ہٹے گی۔ آج کا دن بڑا خوبصورت ہے، اس عمل کو خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا۔ اگر ہمارے اس چینل پر آپ لوگ نئے ہیں تو اس کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔